کتنی عظیم محبت ہے یہ جو ایک صحابیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ظاہر فرمائی. ایسے ہی اسی پسینے مبارکہ کے تعلق سے ہمیں احادیث طیبہ میں یہ روایت بھی ملتی ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، غریب تھے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، جو انتظامات کرنے تھے وہ کر لیے. ایک خوشبو کی ضرورت تھی، غربت ایسی تھی کہ خوشبو نہ لے سکے بیٹی کے لیے کہ خوشبو اس کو دی جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کی حضور خوشبو رہ گئی ہے بیٹی کے لیے. تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع نہیں فرمایا. حضور نے ایک صحابی سے فرمایا یا شاید انہی سے فرمایا ایک چھوٹی سی شیشی لے آؤ. وہ چھوٹی سی شیشی لے کر آ گئے. وہاں تو اس صحابیہ نے اللہ کے نبی کا پسینہ جمع کیا تھا اور حضور نے منع نہیں فرمایا تھا. یہاں خود اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا کہ ایک شیشی لے آئیں اور وہ شیشی لے آئے. شاید شیشی لانے تک ان کا خیال ہوگا کہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی عمدہ خوشبو ہوگی اور اللہ کے نبی اس شیشی میں وہ خوشبو مجھے کچھ دیں گے جو جا کر میں اپنی بیٹی کو دوں گا. لیکن شیشی لانے کے بعد اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کلائی مبارک سے جو پسینے کے قطرے تھے رب کے نبی نے ان کے سامنے کلائی مبارک کا پسینہ اس شیشی میں جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد خود ان کو وہ شیشی مرحمت فرمائی. فرمایا جا کے یہ میرا پسینہ اپنی بیٹی کے لگا دینا. اس صحابی نے انکار نہیں فرمایا. وہاں تو صحابیہ نے جمع خود کیا تھا، یہاں رب کے نبی نے خود عطا فرمایا. صحابی نے منع نہیں کیا. صحابی کے دل میں ذرا سی بھی بات نہ آئی کہ مجھے مشک دیتے، مجھے عنبر دیتے، مجھے کستوری دیتے، مجھے کوئی اور خوشبو دیتے. صحابی نے بھی انکار نہیں فرمایا. رب کے نبی نے وہ پسینے کے قطرات دیے، اس شیشی میں وہ صحابی لے کر گئے، لے جا کے بیٹی کو وہ پسینے کے قطرے دیے اور بیٹی کو بتا دیا میری بچی آج میں کائنات کی سب سے بہترین خوشبو تیرے لیے لے کر آیا ہوں. بیٹی نے پوچھا کہ بابا وہ کون سی خوشبو ہے؟ مشک ہے، عنبر ہے یا کستوری ہے؟ باپ نے کہا نہیں بیٹی، یہ خوشبو تو دوسروں کے پاس بھی ہے، میں مصطفیٰ کا پسینہ لے کر آیا ہوں جس سے بہترین خوشبو کائنات کی کسی خوشبو کے اندر نہیں ہے. باپ بھی حضور کی عقیدت مند، بیٹی بھی حضور کی عقیدت مند. اور روایت آگے کہتی ہے اس غریب کی بچی نے جب وہ خوشبو لگائی تو مجمع میں جتنی عورتیں تھیں سب پوچھتی تھیں کہ بچی تو نے کون سی خوشبو لگائی ہے؟ جس کسی کو دیکھے تیرے بدن کی خوشبو کی تعریف کر رہا ہے. تو اس بچی نے یہی جواب دیا کہ میں نے اپنے بدن پر مصطفیٰ کے مبارک پسینے کی خوشبو لگا رکھی. اور بات یہاں تک نہیں رکی. وہ جو ان کا گھر تھا، ان کا جو گھر تھا، وہ گھر تمام لوگوں میں مشہور ہو گیا. جیسے لوگوں کے گھروں کے نام ہوتے ہیں، بیت عامر، بیت خالد، بیت عمران، عمران کا گھر، خالد کا گھر. اسی طرح ان کا گھر خوشبوؤں کی وجہ سے اس پورے محلے میں مشہور ہو گیا اور اس گھر کو لوگ یاد کرتے تھے اس نام سے، بیت الطیب. بیت الطیب وہ خوشبوؤں والا گھر جس کے گھر میں جب بھی مصطفیٰ کا پسینہ لگایا جاتا ہے تو ہوائیں اس خوشبو کو پورے محلے میں بکھیر دیتی. وہ گھر پورا مشہور ہو گیا. لوگ اس گھر کو خوشبوؤں والا گھر کہا کرتے، خوشبوؤں والا گھر. یہ صحابہ کی عقیدت ہے مصطفیٰ سے.
پسینہ لیتا ہے؟ کون کس کے جسم کا یہ جز لیتا ہے کہ اس کے جسم کا نکلا ہوا پسینہ لے اور اس کو اپنے بدن پہ لگائے؟ یہ اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کمال عطا فرمایا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس سے وہ بہترین خوشبو آتی تھی کہ حضور جس راستے سے گزر جاتے تھے دیر تک وہاں کی ہوائیں بتاتی تھی کہ اس راستے سے مصطفیٰ گزرے، جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا ہے۔ عنبر ہوا، عبیر فضا، مشک تر غبار۔ عنبر بھی یہ خوشبو ہے اور عبیر بھی یہ خوشبو ہے اور مشک بھی یہ خوشبو ہے۔ عنبر، عبیر، مشک، یہ تینوں خوشبو ہیں۔ عنبر، عبیر، مشک۔ اور رہ گزر کہتے ہیں وہ راستہ جس میں سے کوئی گزرے، وہ راستہ جس میں سے کوئی گزرے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی کے اس گزرنے کی کیفیت کو کہ جس راستے سے نبی گزرتے اس راستے کا حال کیا ہو جاتا، جس کو صحابہ نے حدیثوں میں بیان فرمایا، امام احمد رضا نے اس کو دو مصروں میں ایک شعر میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے عنبر ہوا، عبیر فضا، مشک تر گلاب، ادنا سے یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ اے نبی، آپ جس راستے سے گزر جاتے ہیں، آپ جس راستے سے گزر جاتے ہیں، اس راستے میں جو گزرنے والی ہوائیں ہیں وہ عنبر کی طرح مہکنے لگتی ہے، وہاں کی جو پوری فضا ہے وہ عبیر کی طرح خوشبودار ہو جاتا ہے، اور اس راستے کے جو غبار اور گرد ہوتی ہیں وہ مشک کی طرح خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ ذرا دیر کے لیے آپ جس راستے سے گزرتے ہیں ہوا بھی، فضا بھی اور گرد و غبار بھی آپ کی خوشبوؤں کی لپیٹ میں بس جاتے ہیں۔ عنبر ہوا، عبیر فضا، مشک تر غلا، مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ صحابہ خود کہا کرتے تھے جس راستے سے رسول اللہ گزر جاتے ہمیں لوگوں سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ حضور کس طرف گئے، جس راستے سے حضور گزر جاتے تھے بہت دیر تک اس راستے سے، اس کی ہواؤں سے، اس کی فضاؤں سے وہ مخصوص خوشبو آتی تھی جو پتہ دیا کرتی تھے کہ حضور اسی راستے سے ہو کر کے گزرے۔ یہ صحابہ کرام کی حضور سے محبت کی مثالوں میں سے ایک مثال کہ وہ حضور کے مبارک پسینے کو بھی جمع کرتے تھے، حضور دیتے تھے تو لیتے تھے، ورنہ خود بھی جمع کرتے تھے اور جمع کر کے اس کو بطور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ محترمہ جا کے دوسری خوشبو میں ڈالتی تھی تاکہ اس خوشبو کا معیار بڑھ جائے، معیار بڑھ جائے، اور اس روایت میں ہے کہ ڈائریکٹ پسینہ استعمال کیا، ڈائریکٹ نبی نے خود اپنا پسینہ دیا، اور اس بچی نے جو دلہن تھی اس نے پسینہ ہی استعمال فرمایا، اور پھر اس کا گھر پورے محلے میں خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ دوسری مثال حضور سے محبت کی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیں کر کے دکھائی۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مدینے میں مہمان ہوئے، یہ بھی محبت کی پوری ایک طویل داستان ہے کہ جب حضور مکے سے مدینے آئے تو ان کے استقبال کرنے کی کیفیت کیا تھی۔ اندھیرا چھانے سے پہلے تک یہ لوگ راستے پر آنکھیں بچھائے حضور کا انتظار کرتے رہتے، کوئی اونچے کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کے اس راستے پر نظر ٹکائے رکھتا جس راستے سے قافلے کے آنے کا انتظار تھا۔ کئی دن انتظار میں گزر گئے، اب وہ قافلہ آئے گا جس میں
میں اللہ کے نبی ہیں، اب وہ قافلہ آئے گا جس میں اللہ کے نبی، اور بالآخر جب اللہ کے نبی آ گئے تو میں مختصراً عرض کرتا ہوں آج کے عنوان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، جب اللہ کے نبی آ گئے تو کیا کیفیت تھی؟ ہر ایک یہ چاہتا تھا حضور میرے مہمان بنے، ہر ایک یہ چاہتا تھا حضور میرے مہمان بنے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو پیچھے رہ گیا ہو۔ پہلی ملاقات ہے اللہ کے نبی سے، اور پہلی بار اکثر لوگوں نے روئے زیبا دیکھا ہے، وہ دیکھ کر حیران و ششدر ہے، اتنا حسین چہرہ تو تصور میں بھی کبھی کسی کے نہیں آیا۔ آج جو مبارک چہرہ ہماری آنکھوں کے سامنے دن کے اجالے میں اس رونق اور منور چہرے کے سامنے آفتاب بھی شرمندہ ہے، اتنا حسن تو کبھی کسی کے تصور میں بھی نہ آیا ہوگا جو آج ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی آگے بڑھ کے کہتا یا رسول اللہ میرا گھر بہت بڑا ہے، مہمان آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کو بھی اور مہمانوں کو بھی، آپ ہمارے گھر پہ چلیں، گھر بھی بڑا ہے، میرے پاس اللہ نے مال بھی بہت دیا ہے، میں سب کی مہمان نوازی کر لوں گا، جو لوگ آپ سے ملنے آئیں گے آپ میرے گھر چلے۔ دوسری طرف سے کوئی اور سردار آتا، وہ کہتا حضور میرے ساتھ چلے، میرا باغ بہت بڑا ہے، میرا گھر اس سے بھی بڑا ہے جو اس کے پاس ہے، میرے گھر میں بہت گنجائش ہے، میرے پاس غلام بھی بہت ہے کام کرنے والے، اور کنیزیں بھی بہت ہے کام کرنے والیاں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ میرے گھر چلے۔ اب چاروں طرف سے دعوتیں ہیں، چاروں طرف سے دعوتیں، حضور اونٹنی پر سوار ہیں، حضور کسی کا دل بھی توڑنا نہیں چاہتے، چنانچہ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اللہ کی تائید سے کتنا اہم ترین فیصلہ فرمایا کہ کسی کا دل بھی نہیں توڑا، اور معاملہ بھی حل ہو گیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سنو، میں یہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں کہ وہ مجھے کس کے گھر کا مہمان بنانا چاہتا، یہ اونٹنی جس پر میں سوار ہوں یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس کی لگامیں چھوڑ دو، اس کی لگامیں چھوڑ دو، اللہ کی طرف سے اس کے اندر یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ وہیں ٹھہرے گی جہاں اللہ ٹھہرانا چاہتا، لہذا جہاں یہ اونٹنی خود رک جائے گی، تم لوگ راضی ہو اس بات پر کہ میں اس کے گھر مہمان بنا دیا جاؤں؟ سب پیچھے ہٹ گئے اور سب نے کہا یا رسول اللہ ہم راضی ہیں، آپ کی یہ اونٹنی جس کے گھر کے سامنے ٹھہرے گی آپ اس کے مہمان بن جائیے گا۔ لیکن سب کی ایک آس ہے، امید ہے، تمنا، وہ اونٹنی چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے، چلتی چلی جا رہی ہے۔ ایک سردار کا گھر گزر گیا، دوسرے کا گزر گیا، ایک امیر کا گھر گزر گیا، دوسرے امیر کا گھر گزر گیا، کئی گھر گزر گئے، اونٹنی جو اللہ کے حکم سے چل رہی تھی چلتی رہی، یہاں تک کہ اونٹنی کو وہ گھر مل گیا جن کے نصیب میں اللہ کریم نے حضور نبی کریم کا میزبان بننا لکھا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر سامنے نظر آ گیا، اور اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئی۔ فیصلہ ہو گیا کہ حضور اس گھر کے مہمان بنیں گے، کسی کو کوئی اعتراض اب نہ رہا۔ حضور اترے، ابو ایوب انصاری اللہ کا شکر پہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی میرے گھر کا مہمان ہے، گھر لے جاتے ہیں، پورا گھر حضور پہ چھوڑ دیتے ہیں، حضور جس طرح چاہیں استعمال کریں، لیکن میری گزارش یہ ہے یا رسول اللہ اگر آپ اوپر تشریف لے جائیں گے تو بہتر ہوگا، باقی آپ کی جیسی مرضی، نیچے رہنا چاہیں اوپر رہنا چاہیں جیسی آپ کی مرضی، لیکن اوپر چلے جائیں گے تو بہتر
بہتر ہوگا، اس لیے کہ آپ نیچے ہوں اور ہم اوپر رہیں۔ تو ہم غلاموں کو یہ پسند نہیں ہے کہ آقا نیچے ہو اور غلام اوپر چلیں پھریں، غلام اوپر رکیں، تو یہ ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ ہماری گزارش یہ ہے سردار ہمارے آقا اوپر تشریف لے جائیں اور ہم خدمتگار، ہم نوکر غلام نیچے کے حصے میں رہیں، تاکہ ہمارے قدم اوپر نہ جائیں بلکہ ہمارے قدم سرکار کے قدم کے نیچے ہی رہیں۔ خدمت کا حق ادا کیا حضرت ابو ایوب انصاری نے۔ آج کے عنوان کے حوالے سے ان کی مہمان نوازی کی خاص بات، ان کی محبت کا یہ خاص انداز جو آج کے عنوان سے متعلق ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو ایوب انصاری حضور جتنا کھاتے تھے، حضور تھوڑا ہی کھاتے تھے، لیکن ابو ایوب انصاری زیادہ کھانا بنوا کر حضور کے لیے بھیجا کرتے، زیادہ کھانا۔ ان کی بیوی صاحبہ پوری کوشش کر کے بہترین سے بہترین کھانا بناتی اپنے طور پر، اور زیادہ کر کے حضور کے لیے بھیجا کرتی تاکہ اس میں سے بچ جائے، اسی برتن میں حضور کھائیں اور بچ جائے، تاکہ بچے ہوئے کھانے میں جو حضور کی انگلیاں لگیں تو وہ انگلیوں لگا کھانا ہمارے لیے بابرکت ثابت ہو اور ہم وہ تبرک کھائیں۔ یہ زیادہ کھانا بھیجا کرتے، اور جب حضور کھا لیتے اور کھا کے بقیہ کھانا نیچے بھیجتے تو ابو ایوب انصاری بھی اور ان کی زوجہ بھی اس غلام سے پوچھا کرتے، یہ بتاؤ حضور کے ساتھ اور بھی لوگوں نے کھانا کھایا ہے؟ یہ بتاؤ حضور نے کس مقام سے کھانا کھایا ہے؟ یہاں بھی انگلیاں لگی ہیں، یہاں بھی انگلیاں لگی ہیں، اور یہاں بھی انگلیاں لگی ہیں۔ یہ بتاؤ حضور کی انگلیوں والا مقام کون سا ہے جہاں سے حضور نے کھانا کھایا ہے؟ اور جب غلام بتاتا کہ برتن کے اس حصے میں جو انگلیوں کے نشانات ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کے نبی نے کھانا کھایا ہے، تو ابو ایوب انصاری بھی اور ان کی زوجہ بھی بڑی رغبت اور محبت سے اسی جگہ سے کھانا تناول کیا کرتے تھے، اور یہ نیت رکھا کرتے تھے کہ جہاں میرے نبی کی انگلیاں لگی ہیں وہیں خدا نے برکتیں بھی اتاری ہوئی ہیں۔ یہ محبت ہے ان کی، یہ محبت کی وہ عظیم ترین مثالیں ہیں جو انسان انتہائی محبوب لوگوں کے ساتھ اختیار کر سکتا ہے، ہر کسی کے ساتھ نہیں، ورنہ کون کسی کے جھوٹے کے لیے کوشش کرتا؟ یہ اولیاء اور بزرگ، ان کے بھی جو تبرکات لیے جاتے ہیں وہ نبی کے اتباع میں ہی لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ نبی کے سچے متبعین ہوتے ہیں، اور برکت ہوتی ہے جہاں ان کی انگلیاں لگتی ہیں۔ سوچئے سرکار کا عالم کیا ہوگا جس مقام سے وہ تناول فرماتے تھے۔ صحابہ کرام اسی مقام سے انگلیاں لگا کر وہ کھانا تناول کرتے اور اپنی عظیم ترین محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی جن کے پاس ایک کمان تھی، کمان، ایک عرصے تک وہ جب جی کرتا وہ کمان استعمال کرتے، اٹھاتے، کسی کو دکھاتے، کمان جس میں تیر لگا کے تیر پھینکتے ہیں۔ ایک عرصے تک ان کے پاس کمان تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کمان کا تعلق کس سے ہے۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ کمان کبھی اللہ کے نبی نے بھی استعمال فرمائی۔ جب تک معلوم نہ تھا، وضو بے وضو جب چاہتے اس کو اٹھاتے، لوگوں کو دکھاتے کہ یہ میری کمان ہے۔ لیکن کسی نے ایک موقع پر بتایا کہ تم جانتے ہو تمہارے پاس جو یہ کمان ہے، یہ کمان جو تمہارے پاس ہے، یہ کمان کبھی کس اللہ کے بندے کے ہاتھ میں رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو یہ کمان کہیں سے ملی ہے۔ کہا یہ وہ کمان ہے جسے اللہ کے نبی نے خود اپنے ہاتھوں میں استعمال کی ہے۔ اس کمان کو اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا ہے، اور پھر یہ کمان تمہارے پاس تحفے میں آئی ہے۔
صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم وہ دن ہے اور اس کے بعد کا دن ہے۔ پھر اس صحابی نے کبھی بھی اس کمان کو بغیر وضو اور بغیر اہتمام کے ہاتھ نہیں لگایا۔ جب اس کمان کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی پہلے وضو کرتے، پھر اس کمان کو اٹھاتے اور کہا کرتے تھے یہ وہ کمان ہے جسے میرے محبوب مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں کبھی لیا تھا۔